کل ہم نے پانی پینے کا طریقہ، پانی کی سنتیں اور آداب بیان کیے۔ آج انشاءاللہ کھانا کھانے کا مصنون طریقہ کیا ہے۔ اسلام نے ہمیں ہر موڑ پر رہنمائی کی ہے اور ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ ہم اپنی زندگی جو گزارے تو مسلمان کا کام ہے کہ وہ اپنی طبیعت کے مطابق نہیں بلکہ شریعت کے مطابق گزارے۔ طبیعت اور ہوتی ہے، شریعت اور ہوتی ہے۔ ایسے بے شمار مذاہب کے لوگ اس دنیا میں رہ رہے ہیں، مگر بالخصوص آج کے دور میں آدمی تھوڑی ترقی کرتا ہے، تھوڑا ایجوکیشن حاصل کیا اور تھوڑے اچھے منصب پر فائز ہوا، اور جہاں کچھ ہائی فائی لوگوں میں گیدرنگ ہوئی تو پھر وہ اسلام کے طریقے پر عمل کرنے کو شرم محسوس کرتا ہے، آر محسوس کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کہیں فنکشن رہا، بفے پارٹی ہوئی، بفے پارٹی میں یہ ہے کہ سارے کھانے لگے ہوئے، سیلف سروس، اپنے ہاتھ سے لو، چلتے پھرتے کھاؤ، کیوں؟ ترقی کا دو۔ اسلام نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کی۔ ایک اپنا رزق جانور بھی کھاتا ہے، انسان بھی کھاتا ہے۔ جانور اپنے سر کو رزق کے سامنے جھکاتا ہے، کہ گھاس ہے، چارہ ہے، تو وہ منہ لگاتا ہے۔ مسلمان کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ منہ سر جھکائے، مسلمان ہاتھ سے اٹھا کر منہ میں ڈالے، اس لیے کہ مسلمان کا سر جھکے گا تو صرف اپنے رب کے سامنے جھکے گا۔ دوسری بات، دیگر قوم بھی ہاتھ سے کھاتی ہے مگر ان کے کھانے کا انداز الگ ہے۔ اسلام نے کھانے کا طریقہ جو بیان فرمایا اس کے کئی فائدے بھی ہیں، اور سائنسدانوں نے اس پر ریسرچ کر کے اس کے کئی فائدے بیان کیے۔ جیسے سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھونا اور دونوں ہاتھ دھو کر نہ پوچھنا۔ دھونے کے بعد اگر پوچھ لیا تو کوئی فائدہ نہیں۔ اب یہ خیر آج کل تو یہ ٹیشو ہے یا اپنے جیب میں رومال بھی رہتے ہیں، ہر چیز میں جراثیم ہوتے ہیں۔ اب دیکھتے ہوں گے ڈاکٹرز جب آپریشن کرتے ہیں نا تو وہ ہاتھ دھونے کے بعد ہاتھ دھوتے نہیں، گیلے ہی ہاتھوں سے وہ سوئی اور دھاگا لے کر اس کو آپریشن کریں۔ اب ہم نے کسی چیز سے پوچھ لیا، اس میں اگر کوئی جراثیم ہے ہاتھ میں لگ گئے، اب پھر ہم یہ کھانا کھا رہے ہیں تو یہ ہاتھوں میں لگے ہوئے جراثیم کھانے میں گئے اور پھر کھانے کے ذریعے پیٹ میں گئے، اس سے بیماریاں کریٹ ہوتی ہیں، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے کہ جب ہم ہاتھ دھوئیں کھانے سے پہلے تو ہاتھوں کو پوچھنا نہیں چاہیے۔ بہتر یہ کہ کلی بھی کرے، اس کو کھانے کا وضو کہتے ہیں۔ اس کے بعد کھانا کھانے بیٹھیں، اب ڈائننگ ٹیبل وغیرہ نہیں ہے، سنت کے مطابق بیٹھیں۔ اب ایسے ملکوں میں تو بہت سوچنا پڑتا بیٹھنے کے لیے، ڈائننگ ٹیبل کا استعمال ہے، سنت کے مطابق بیٹھیں۔ سنت کے مطابق یہ ہے کہ ایک پیر بچھا کر دوسرے پیر پر دوسرا پیر کھڑے رہ کر، یہ سنت کے مطابق ہے، یا دونوں پیر کھڑے ہوں یا جس طرح قاعدے میں بیٹھتے ہیں، تینوں طریقے پر عمل کر سکتے ہیں اور سنت کا ثواب ملے گا۔ اب کھانے کے پہلے پانی پینا، تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ کھانے کے پہلے پانی پینا یہ شفا ہے، بیچ میں پینا دوا ہے اور آخر میں پینا وبا ہے، یعنی بیماری ہے۔ کئی لوگوں کو عادت ہے کھانا کھانے کے بعد وہ 1-2 گلاس پانی پیتے ہیں، نہیں، اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ پیٹ بھی جو بڑا ہوتا ہے نا اس کی وجہ یہی ہے۔ کھانے کے بعد آپ کسی بھی ڈاکٹر سے آپ پوچھیں گے، وہ سائنٹسٹ ہوگا اور اس کی ریسرچ ہوگی تو کہے گا کہ کھانے کے بعد بالکل پانی ہوگی، کم سے کم 1-2 گھنٹے، 1-2 گھنٹے کے بعد چاہے تو پیے، شروع میں پی لیں، بعد میں پی لیں۔ شروع میں آپ پی لیں گے تو ہماری جتنی پائپ لائن ہے، جتنی آتڑیاں ہیں وہ پہلے کلیئر ہو جائے گا، اس کے بعد کھانا، پھر بیچ میں، آخر میں نہیں، یہ پانی پینے کا۔ اچھا، اب کھانا کھائے تو اپنے سامنے سے کھانا ہے اور 3 انگلی سے کھانا، یہ سنت ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ 3 سے نہیں تو 4 بھی لگا سکتے ہیں، 5 بھی لگا سکتے ہیں۔
لیکن کوشش کریں کہ 3 انگلی سے کھائیں اور کھانے کو باریک چبا کر کھائیں. جو کام دانتوں کا ہے وہ دانتوں سے لیں، جو آنتوں کا کام ہے وہ آنتیں کریں. اگر ہم کیا کرتے ہیں جلدی جلدی میں، جو کام دانت کا ہے وہ کام آنتوں سے بھی لیں. تو کھانا باریک چبا کر کھائیں. اور اپنے اگر ساتھ میں کوئی ہے اور کوئی بڑا برتن ہے، جو کوئی فنکشن وغیرہ ہوتے ہیں، کبھی نیاز ہوتی ہے، تو اپنے سامنے سے کھائیں، دوسرے کے سامنے نہ کھائیں. کھانا کھاتے کھاتے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہر کھانے میں کچھ دانے ایسے ہوتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ دلوں میں نور پیدا فرماتا ہے، مگر وہی دانے ہمارے ہاتھ سے گر جاتے ہیں، شیطان گرا دیتا ہے، یا وہ گوشت میں لگ کر جھٹک کے رکھ دیا، ہڈی رکھ دیا، اس میں دانے چلے گئے. کوئی بھی دانہ اگر گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا. اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رزق کے احترام میں گرا ہوا دانہ اٹھا کر کھا لے، اللہ تعالیٰ اس کی اس ادا سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی بخشش فرما دیتا ہے. ایک فائدہ. دوسرا فائدہ یہ کہ وہی دانے گرے ہوئے اٹھا کر کھانے سے وہ دانے کل قیامت کے دن جب اس کو جنت سے سرفراز کیا جائے گا اور اسے حوریں ملے گی، تو یہی دانے حوروں کا مہر بھی ہوں گے. سبحان اللہ. تیسرا فائدہ یہ کہ وہ دانہ اٹھا کر جو کھا لے، اس سے جو اولاد ہوگی وہ بے عیب اور خوبصورت اولاد پیدا ہوگی. چوتھا فائدہ یہ ہے کہ گرے ہوئے دانے اٹھا کر کھا لینے سے اللہ تعالیٰ اس بندے سے تکبر کو دور فرما دیتا ہے. اس بندے کو تکبر سے بری اور اس میں عاجزی پیدا فرما دیتا ہے. عاجزی ہونا یہ بھی بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. بعض لوگوں کو تکبر کی عادت پڑ جاتی، ہم کس کے سامنے کیوں جھکیں گے؟ نہیں، یہ تواضع، عاجزی. حدیث پاک میں من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اسے بلند فرماتا ہے. تو یہ دانے اٹھا کر کھانے سے اللہ تعالیٰ اس بندے سے تکبر کو دور فرما دیتا ہے. اب کھانا جب کھا چکے تو انگلیوں کو چاٹ لیں. برتن کو بھی آج فیشن بن گیا، جب تک ہم اپنے برتن میں کچھ نہیں چھوڑیں گے تو ایسا لگے گا نہیں کہ ہم اچھے گھر کے ہیں، اور صاف کر کے کھائیں تو ایسا لگے یار ان کو کھانا نہیں ملتا. جب کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے ہیں تو ام المؤمنین ہم سب کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی کہ جب صحابہ کرام کے ساتھ آقا علیہ السلام کھانا تناول فرماتے، جس برتن میں سرکار نے کھایا میں اس کو الگ پہچان لیا کرتی تھی. یعنی اس برتن کو آقا علیہ السلام اتنا صاف کر کے اتنا چاٹ کے کھاتے تھے کہ ماں عائشہ فرماتی کہ میں سب سے الگ اس کو پہچان لیا کرتی تھی. تو کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لینا، چوس لینا، برتن کو چاٹ لینا، اس پر بھی سائنسدانوں نے ریسرچ کیا. وہ کہتے ہیں جب آدمی، اور آقا علیہ السلام جب انگلیاں چوستے اس طرح انگلیاں چوستے کہ انگلی مبارک، انگشت مبارک جو ہے وہ سرخ ہو جایا کرتی چوستے. تو اس پر سائنسدان ریسرچ کر کے کرتے ہیں کہ یہ ناخن کے اس حصے میں، اس راؤنڈ میں چوسنے سے ایک ایسا لعاب پیدا ہوتا ہے جو لعاب کھانے کو ہضم کرتا ہے. سبحان اللہ. آج ہضم کرنے کے لوگ نہ جانے کیا کیا ٹیبلٹ کھاتے ہیں، اور اس کا ایفیکٹ بھی ہوتا ہے، سائڈ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے. تو کھانے کے بعد انگلیاں چوس لینا چاہیے، برتن کو صاف کر لینا چاہیے، کوئی دانہ گر نہ جائے، کوئی کھانا ضائع نہ ہو جائے. آج کئی ایسے لوگ ہیں. ابھی کل میں نے واٹس ایپ دیکھا، ہمارے بامبے میں رضا اکیڈمی والوں، جو الحاج سید نوری صاحب ہے، سید معین میاں، رضا اکیڈمی والوں نے پہلے ترکی میں جو تعاون پہنچایا، وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب کا ترکی سے فون آیا کہ یہاں پر ہم پانی سے سحری کر رہے ہیں، پانی سے افطار کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی پانی بھی نہیں ملتا. تو دنیا میں ترکی کا معاملہ نہیں، دنیا میں کئی، آپ کے عمان میں بھی ایسے لوگ ہوں گے، یا ہم یعنی بڑی سیٹیں مل رہے ہیں، آپ اطراف میں جا کر دیں، کئی ایسے لوگ ہیں کھانے کو ترستے ہیں. عمان میں بھی، پوری دنیا میں ایک نہیں لاکھوں لاکھ ایسے لوگ ہیں جو بیچارے کھانے کو ترس رہے ہیں. اللہ نے اگر ہم کو دیا ہے تو اس کا صحیح استعمال کریں، اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں، اس کا مس یوز نہ کریں. جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، بندوں کو چاہیے کہ اس کی عزت کرے، اس کی قدر کرے. جب تک بندہ اس نعمت کی قدر کرتا ہے وہ نعمت اس کے پاس رہتی ہے، بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے. اور نعمت کی ناقدری کرے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے. کوئی بھی نعمت، کھانا ہی نہیں، کھانا ہے، دولت ہے، صحت ہے، بال بچے ہیں، کاروبار ہے، جو کچھ اللہ نے دیا
علم ہے، آواز ہے، خوبصورتی ہے، یہ سب نعمتیں، اتنی نعمتیں کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، مگر یہ ہے کہ ہم اس کی ناقدری کرتے ہیں۔ تو اللہ نے جو بھی نعمت دیا ہے اس کی ناقدری نہ کرے، اس کی قدر کرے۔ یہ جو ایک گھونٹ پانی بوتل میں بچا کر رکھ دیا گیا، یہ ایک گھونٹ پانی کسی کی جان بچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ ایک بکٹ پانی، اب کھڑے ہیں شاور میں، خوب بالکل بہرا، حاجت نہیں ہے، پانی بالکل کھڑے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہر کے کنارے، نہر جو پانی بہتا رہتا ہے، وہاں وضو کر رہے تھے، اور وضو کچھ دیر تک کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسراف نہ کرو، اسراف یعنی ویسٹ، ضائع نہ کرو۔ یا رسول اللہ یہ تو نہر پانی بہ رہا ہے، کہا پانی بہ رہا ہے مگر تم کو جتنی حاجت ہے اتنا استعمال کرو۔ تو یہ ایک گھڑ پانی، ایک بوتل پانی، ایک بکٹ پانی، آدمی پہ غسل فرض ہو گیا، نہانے کی حاجت ہے، اس کو ایک بکٹ پانی نہ ملے کیا ہوگا؟ نمازیں بھی جا رہی ہے تو نکل نہیں سکتا۔ کسی فنکشن میں پہنچا، آپ انڈیا سفر کر کے یہاں پر، یا یہاں سے انڈیا گئے، شادی فنکشن میں گئے، پھر وہاں سے بامبے سے آپ ٹرین سے کہیں گئے، 10-12-15 گھنٹے کا سفر کر کے آپ کی حالت بحالت ہے، اسی ٹائم آپ شادی میں اٹینڈ نہیں کریں گے، تھوڑا فریش ہو جاؤں، تھوڑا کپڑے چینج کر لوں۔ لوگ ایسے فنکشن میں منہ بھی نہیں دکھاتے، میں بہت تھکا ہوں، میری حالت بہت بیکار ہے۔ تو یہ ایک جگ پانی منہ آدمی سے فریش ہو سکتا ہے، ہزاروں کو منہ دکھا سکتا ہے، ایک بکٹ پانی سے آدمی نہا سکتا ہے۔ تو خیر یہ جتنی نعمتیں ہیں اس کو ضائع نہ کرے بلکہ ان کی قدر کرے، تو پھر اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، جب تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور دیں گے، ولئن کفرتم، ہماری نافرمانی نہ کرو۔ اللہ تعالی ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے اور نعمتوں کی تعظیم کرنے، نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ بارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ کریم نے جو باتیں سنا اسے یاد رکھنی، اس پر عمل کرنی، دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی، پیر و استاد کی، ساری امت کی مغفرت فرما، ہمیں نیک پرہیزگار والدین کا فرمانبردار، سچا پکا عاشق رسول بنا، گناہوں کی گندی بیماری سے شفا عطا فرما، نیکیاں کرنے، نیکی کرنے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم رمضان کی حسین ساعتوں کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہمارے بال بچوں کی، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما۔ یہ رمضان ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، یہ رمضان ہماری بخشش کا ذریعہ بنا، یہ رمضان ہمارے ترکی اور لبنان و شام کے بھائیوں کی پریشانی دور ہونے کا ذریعہ بنا دے، ان کی بربادیوں کو آبادیوں میں تبدیل فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم